السلام علیکم۔ ویڈیو سیریز نمبر 38 ہے۔ آج کے ورسز ہیں سورہ بقرہ 267 سے لے کے 273 انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے پاکیزہ چیزیں جو تم کماؤ، اور اس میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے، یعنی کھیتی باڑی وغیرہ۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی چیز مومن جو ہے وہ پہلے تو کماتا ہے طیبات، یعنی وہ کمائے گا پاک چیز اپنے کسب سے، پھر اس میں سے خرچ بھی کرے گا پاک ہی۔ تو اگر آپ یاد کریں کہ مہدی موعود علیہ السلام نے جب علماء نے سوال کیا تھا آپ سے کہ آپ لوگوں کو کسب کرنے سے روکتے ہیں یا حرام بولتے ہیں، تو موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ کسب کو کیسے حرام کہے گا جبکہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، جو آگے آیتوں میں آ رہا ہے بیع وغیرہ کے تعلق سے۔ لیکن مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اللہ کے حکم سے مومن بننے کا حکم دیتا ہے، مومن بننے کی دعوت دیتا ہے، اور قرآن میں غور کرنا چاہیے کہ مومن کس کو کہتے ہیں۔ پھر حدود کسب وغیرہ ہے جس کے اندر کئی شروط ہیں، یعنی 10 کنڈیشنز ہیں وغیرہ۔ تو اب یہاں پر جو اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے پاکیزہ چیزیں تو تم کماؤ، یعنی مومن کماتا ہی پاکیزہ چیزیں ہیں، تو اس میں سے خرچ بھی پاکیزہ ہی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جو اس کو دے گا۔ پھر اس کے بعد میں فرما رہے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور نہ ارادہ کرو گندی چیز خرچ کرنے کا، یعنی آپ نہ اس کو کمائیں اور نہ خرچ کریں گندی چیز، کہ بھائی میں کسی بھی طریقے سے یہ ضرورت ہے اور میں کرپشن سے کچھ پیسہ لے لوں گا یا کچھ ایسا کام کر کے جو ہے کما لوں گا اور پھر اس کے بعد میں اس کو خرچہ کروں گا، یا کسب کرنے کے لیے کچھ ایسی جگہ پیسہ خرچہ کروں گا تاکہ جو ہے وہ غلط پوزیشنز ایکوائر کریں، یا اس کا موٹا موٹا انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کچھ چیزیں اشیاء ہیں آپ کے پاس، اس میں سے اچھی اشیاء آپ نے اپنے لیے روک لی اور جو گندی چیز جو خود لینا نہیں پسند کرتے دوسروں کو دینا چاہ رہے ہیں، تو یہ بھی اس کا ایک معنی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو اسی کنٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ مومن پاک کمائے گا، پاک خرچہ کرے گا، اور وہ خبیث خرچہ کرے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ خبیث کمائے گا بھی نہیں، اور وہ کیونکہ وہ لینے کی بھی کوشش نہیں کرے گا نا۔ ایک مومن اگر ہوگا تو وہ جب اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ چشم پوشی نہ کر جائے، تو پھر وہ کمائے گا ہی نہیں ایسی چیز۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی آیتوں کا اختتام کیا ہے، یعنی آیت کو اینڈ کیا ہے، اپنے کچھ صفات بیان کیے ہیں، تو غور کرنے پر آپ کو اس کنٹیکس سے ریلیٹڈ اس بات کی دعوت دکھ رہی ہے کہ یا تو آپ اللہ کو اس صفات کے ساتھ غور کر کے اس آیت پہ عمل کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کے جب آپ بندے بن جائیں گے تو ایسی ہی بے نیازی آپ کے اوپر بھی ریفلیکٹ ہوگی، اور آپ یہ گندی کمائی اور گندے خرچے کی طرف نہیں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ حمید ہے، خوبیوں والا ہے، تو آپ بھی اس کے بندے ہیں، تو اسی کو آپ کاپی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے اندر بھی خوبیاں آئیں گی۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ اب یہاں پر شیطان کی بات آ رہی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ پہلے تو شیطان ہمارا خود اپنا نفس ہے، پھر اس کے بعد میں ایک ایسا شخص جو ہمیں گمراہی سکھاتا ہے یا گمراہی کی طرف ہمیں بہکاتا ہے، وہ دوسرا اپنا نفس کے بہکاوے میں مکمل ہو کر دوسروں کو جب بہکاتا ہے تو وہ ہمارا شیطان بن جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک شیطان ہے، الشیطان یعدکم الفقر۔ اب یعدکم جو ہے ایک تو ڈرانے کے معنی میں بھی آتا ہے اور دوسرا جو ہے وعدے کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر کنٹیکس کے حساب سے ڈرانا سوٹیبل ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، یعنی شیطان تم کو ڈراتا ہے تنگ دستی سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہیں بہکائے گا یہ سوچ کر، کبھی بیوی کی شکل میں، کبھی رشتہ دار کی شکل میں، کبھی دوست کی شکل میں، کبھی اپنے نفس کی شکل میں آپ کو یہ بولے گا ارے آپ آج خرچہ کر دیں گے تو کل کام میں نہیں آئیں گا، آپ پیسہ اٹھا کے رکھیے، یہ آپ کے بچوں کے کام میں آنے والا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ خرچہ کرو،
क्योंकि आगे आपको इसका मकसद भी मालूम होगा कि खर्चा करना कितना इंपॉर्टेंट है। और कल के रुकू में भी हमने देखा कि खर्चा करना और ना करना और खर्चा रियाकारी के साथ करना वगैरह जो है ईमान की पहचान है। फिर उसके बाद में यहां पर देखिए कि शैतान तुमको तंगदस्ती से डराता है, वयअमुरुकुम बिल फहशा, यामुरुकुम हुक्म देता है और तुम्हें हुक्म देता है फहश का। ये देखिए यहां पर ये फहशाई वगैरह जो उमूमन जो है बेहयाई वगैरह की तरफ बोला जाता है, लेकिन मुझे ये कंटेक्स्ट में ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि माल को रोकना और उसको राइट डायरेक्शन में अल्लाह के कॉज में प्रायोरिटीज को सेट करके नहीं यूज करना, ऐसा खुली गुमराही है। यानी फाहशा बेहयाई यानी खुली गुमराही को बोलते हैं, यानी खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाली चीज को। तो ऐसे बेजा चीजों के लिए माल को उठा के रखना अपने पास और फिर कभी भी उसको जिंदगी में अल्लाह की राह में जब वक्त आता है तो नहीं खर्च करना, ये खुली गुमराही है, ये फहश काम है। तो अश-शैतानु याइदुकुम, शैतान तुमको डराता है फकर से यानी मुफलिसी से, तंगदस्ती से, वयामुरुकुम और तुम्हें हुक्म देता है फहश काम का यानी रोक के रखो पैसा। वल्लाहु याइदुकुम मगफिरतम मिनहु व फजला, और अल्लाह यहां पर यईदुकुम जो है वादे का काम, वादे की बात है, और अल्लाह तुम्हें वादा देता है, तुमसे वादा करता है मगफिरत का, बख्शिश का। तुम जब अपना माल खर्च करोगे तो तुम्हारे छोटे मोटे गुनाह वगैरह सब अल्लाह बख्श देगा, और तुम्हें फजला का यानी फजल जो है, फजूल और फजल दोनों एक ही मजदर से हैं, फाज़ला। और जब बहुत अच्छाई कोई चीज होती है तो उसको फजल कहते हैं, और जब बुराई में कोई कसरत होती है तो उसको फजूल कहते हैं। तो यहां पर अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और फजल का वादा करता है। वल्लाहु वासिउन अलीम। देखिए फिर अल्लाह ताला अपने दो नामों के साथ आयत को खत्म कर रहा है कि अल्लाह वसात वाला और जानने वाला है। आप अल्लाह से नहीं छुपा सकते ये जो आप बुखल कर रहे हैं, और लोगों के सामने तो अच्छे दिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला आपके बुखल को, आपकी जो है निगार्डनेस को या आपकी कंजूशी वगैरह को जो आप अल्लाह की राह में नहीं खर्च कर रहे हैं उसको जानता है। और अल्लाह ताला वसात वाला है। जब अल्लाह ताला के पास आप आ जाएंगे तो अल्लाह ताला आपके मामलात को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लेगा। युतिल हिकमत मन यशा, वो जिसे चाहता है हिकमत और दानाई अता करता है। अब आप गौर करें यहां पर ये जो हिकमत आई है, ये वन ऑफ दी 4 थिंग्स जो पैगंबर रसूल वगैरह करते हैं उनकी बात है कि यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, यानी वो लोगों को आयतें पढ़कर सुनाते हैं, उनको पाक करते हैं और उनको इल्म देते हैं और उनको दानाई सिखाते हैं। तो यहां पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इस इन्फाक के सब्जेक्ट में कि वो जिसे चाहता है हिकमत अता करता है। हिकमत क्या है? यानी किसी चीज की नॉलेज होना, सही नॉलेज यानी सही और गलत को पहचानने की नॉलेज, और फिर आपके पास उस पर अमल करने की भी फौरन ताकत और सलाहियत। तो ये हुई हिकमत। तो युतिल हिकमत मन यशा, वो अता करता है जिसे चाहे हिकमत। वमन युतल हिकमता फकद ऊतिया खैरन कसीरा, और जिसे हिकमत दी गई तहकीक से दी गई बहुत भलाई। अब आप गौर करें कि इस इन्फाक के कंटेक्स्ट में जब अल्लाह ताला ने हिकमत को लाया है तो गोया ये दिख रहा है कि रसूल जब आते हैं तो तमाम इल्म मुज़क्की करना और आयतें पढ़ना, साथ ही साथ जो हिकमत है, तो क्या ये हिकमत पूरा इन्फाक ही सब्जेक्ट है हिकमत का, कि जो आदमी अल्लाह के दिए हुए रिसोर्सेस को सही डायरेक्शन में और सही वक्त पे खर्च करता है, तो ये हिकमत है। और अगर ये हिकमत है तो आप गौर करके देखें, मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी कौम को कुल्लु मताउ दुनिया खलील बताकर, तर्के दुनिया करवाकर, और लोगों को जो है रिसोर्सेस को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करना और बताने की जो अता की है, जो रसूलों और पैगंबरों का काम है, जो हम तक पहुंचाई है। आज भी इतनी फ्री फॉलिंग कंडीशन जो हमारी कौम की है उसके अंदर भी इन्फाक का मामला, उशुर का मामला, तमाम ज़कात का मामला और दीगर यानी हम जो अल्लाह दिया के नाम पे इन्फाक करते हैं वो हमारे पास कसरत से देखा जाता है। और जिसको ये दिया गया उसको मिल गई खैरन कसीरा, और अल्लाह ताला जब इसको भलाई बहुत अच्छी बोल दे तो इससे बड़ी भलाई कुछ हो ही नहीं सकती। वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और आपको जैसे उलुल अलबाब यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया है, आपको याद होगा कि मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि उलुल अलबाब अल्लाह ताला ने मेरी कौम के ताल्लुक से कहा है, यानी अक्लमंद लोग, इंसाइट वाले लोग, पीपुल ऑफ इंसाइट। और इसको याद नहीं रखते
اس بات سے نصیحت نہیں قبول کرتے مگر اولی الالباب۔ تو ہمارے گروہ مہدویہ میں، قوم مہدویہ میں بادشاہ اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر آ گئے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے فالوورز کے پاس جب جب اللہ دیا کا ریسورسز آیا، اس کو پہلے دائرے کا اصول ہوا کرتا تھا کہ سب سے پہلے مستر لوگ یعنی جو ضرورت مند ہیں اور جو بچے ہیں اور جو عورتیں ہیں ان کو دیا جاتا تھا، اس کے بعد میں اگر کچھ بچ جاتا تو پھر ہیلدی ایڈلٹس میں جو ہے اس کو سویت کے طور پہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا تھا۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی خیرات یا تم کوئی نظر مانو گے تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ یعنی آپ ارادہ بھی کر رہے ہیں خرچنے کا یا آپ خرچ رہے ہیں تو یہ سب اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ تو اب دیکھیں جو لوگ یہ کام نہیں کریں گے، اللہ کا دیا ہوا رزق اپن خود استعمال کر کے اپنے اہل و عیال میں استعمال کر کے جو دوسروں میں بانٹنا ہے وہ نہیں بانٹیں گے، تو گویا وہ ظلم کر رہے ہیں اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم خیرات ظاہر دو تو یہ اچھی بات ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہوئے بھی اور نہیں چاہتے ہوئے بھی آپ کو آپ کی خیرات، آپ کے جو چیریٹیز ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، کبھی پبلک پلیٹ فارم میں یا کبھی کمیونٹی ورک میں یا کبھی ایسے کام میں جہاں پر پبلک پلیس پہ آپ کو کرنا ہے تو ظاہر ہو جاتے ہیں، تو یہ کوئی رکاوٹ کی بات نہیں ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اس کو چھپاؤ اور تنگ دستوں کو پہنچاؤ تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جو نیڈفل لوگ ہیں ان تک اگر آپ چھپا کر پہنچائیں تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس سے پہلے اب یہ رکوع بھی وہی کل کے رکوع کے ایٹیکیٹس کی ہی بات کر رہا ہے، گزشتہ رکوع کے، کہ خیرات کی تو بات ہو گئی تھی پہلے کہ کیا خرچ کریں، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کھلی لفظ جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کر دیں۔ اب یہاں پر ایٹیکیٹس کی بات ہو رہی ہے، اور ان ایٹیکیٹس کو اگر فالو نہیں کیا جائے گا تو پھر آپ کا خیرات کرنا وہ بیکار ہو جائے گا، وہ باطل ہو جائے گا۔ تو ہمیں میک شور کرنا ہے، اس میں کل کے رکوع میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آپ خیرات کر کے ستائیں گے نہیں، ہیوملیٹ نہیں کریں گے، اور آج جو ہے اس کو چھپا کے دینے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم اس کو چھپا کر پہنچاؤ۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اس سے کیا ہوگا کہ اور وہ دور کر دے گا تمہارے کچھ گناہ۔ تو اس سے ایک سولوشن بھی ہمیں مل رہا ہے کہ جب جب آپ کے اندر کوئی ایسی گناہ کی عادت ہو چکی ہے جو آپ سے دور نہیں ہو رہی ہے، تو کوشش کر کے دیکھیں آپ کہ چھپا کے کثرت سے خیرات کرتے دیکھیں، اور اس نیت سے کہ میں اس گناہ سے دوری چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو گناہ چھڑا دے گا آپ کا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دور کر دے گا تمہارے کچھ گناہ۔ یہ ایسے لگتا ہے کہ تم نے جو پاسٹ میں گناہ کیے ہیں وہ تم سے دور کر دے گا، لیکن انڈرسٹینڈنگ یہ بھی بن رہی ہے کہ وہ گناہ آپ سے پھر دوبارہ نہیں کروائے گا انشاءاللہ۔ تو ایک سولوشن ہمیں مل رہا ہے آج، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، ان کی ہدایت آپ کا ذمہ نہیں لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس کے پہلے بینیفیشری اللہ کے رسول ہیں کہ جو ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ہدایت آپ کا ذمہ نہیں ہے لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب آپ تمام یہ خیرات وغیرہ کی بات کر دیں گے، لیکن آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے اندر اللہ جب یہ ان کو اندر ڈال دیتا ہے وہ مال کو روکتے نہیں ہیں۔ اور اسی کنٹیکسٹ میں مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صاحب، ناٹ وربیٹم، ایک دائرے میں ایک نئے صاحب آئے تھے، صحابی، تو وہ جو ہے ان کی کمپلینٹ آئی کہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے، ایک صحابی دوسرے صحابی نے آ کے کہا کہ ان کے پاس تو مال بہت ہے، تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تدبیر کرتا ہے یا نہیں، اگر تدبیر نہیں کرتا تو بولی، سونے سے بھری بولی بھی ہوگی تو خالی ہو جائے گی۔ تو تدبیر کمانے کی تدبیر کی بات نہیں ہے، روکنے کی تدبیر کی بات ہے۔ اور ترک تدبیر کے معاملے میں بھی میری انڈرسٹینڈنگ تو یہی بنتی ہے ان تمام نقول اور آیات وغیرہ کو دیکھنے کے بعد میں کہ ترک تدبیر مال کو روکنے کی تدبیر نہیں کرنا ہے۔ کمانا تو اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، آپ کو کسب کرنا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ کیسے اس کو حرام کر سکتا ہے۔ بحث اس بات کی ہے کہ روکنا نہیں ہے،
چاہے آپ ترک دنیا ٹریڈیشنلی ترک دنیا کر کے آپ اپنے آپ کو نہیں کما رہے ہیں اور اللہ دیا کی زندگی میں بھی گزر رہی ہے اگر آپ کی، لیکن اگر آپ کے پاس آ رہا ہے اللہ دیا اور آپ اس کو روک رہے ہیں تو پھر وہ بیکار بات ہو جائے گی۔ تو یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے کہ ان کی ہدایت آپ کا ذمہ نہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور تم جو مال خرچ کرو گے تو اپنے ہی واسطے خرچ کرو گے۔ یہ جو آپ مال خرچ کر رہے ہیں ایکچولی یہ دیکھا جائے تو اللہ کا دیا ہوا آپ کے پاس رزق ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سرونٹ ہیں، تو گویا کہ اللہ کی امانت آپ کے پاس زیادہ آ گئی، تو آپ کیا کریں گے کہ جتنی آپ کو ضرورت ہے اس کے بعد میں اللہ کی ہی مخلوق میں آپ کو خرچ کر دینا ہے، پرائرٹیز کو دیکھ کے کہ کون ضرورت مند ہے اور کون ضرورت مند نہیں ہے، اس میں آپ فضول خرچہ نہیں کریں گے، پرائرٹیز کو سیٹ کریں گے، روٹی کپڑا مکان کے معاملات میں خرچ کریں گے، پھر اس کے بعد میں دین کی ترغیب کے معاملے میں، دین کو سپورٹ کرنے کے معاملے میں، اللہ کے راستے میں جو لوگ چل رہے ہیں، آگے آ رہی ہے آیت وہ بھی ان کے لیے خرچ کریں گے۔ تو اصل مقصد کیا ہے خرچ کرنے کا؟ اور تم جو مال خرچ کرو گے تو تم اپنے ہی واسطے خرچ کرو گے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور خرچ نہ کرو مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں پر دیکھیں ایکچولی یہ لفظ ہے وجہ اللہ، یعنی اللہ کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے، جو ہمارے قوم مہدویہ کے حساب سے ہم اس کو دیدار خدا لیں گے، لیکن اب چونکہ یہ جو صاحب ترجمہ کیے ہیں انہوں نے کیا ہوگا کہ بھئی دیدار تو نہیں ہو سکتا، تو اللہ کو حاصل کرنے اللہ کی رضا لکھ دی انہوں نے یہاں پر وجہ اللہ، لیکن ہم اس کو دیدار خدا لیں گے۔ تو اور خرچ نہ کرو مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ کل کے رکوع میں ہم نے دیکھا کہ ریاکاری کے لیے تو ہم مال خرچ نہیں کر سکتے، تو جو بھی اللہ واسطے جو ہم اللہ دیا لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کا دیدار حاصل کرنے کے لیے ہی ہوگا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم جو مال خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا ملے گا اور تم پر زیادتی نہ کی جائے گی۔ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کے مال خرچنے سے راضی ہو جائے اور آپ کو دیدار کروا دے تو اس سے بڑا ریٹرن کیا ہے؟ اور یہی بات ہو رہی ہے کہ جو ہے اور تم جو مال خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا ملے گا اور تم پر زیادتی نہ کی جائے گی۔ اب ایکچوئل بینیفیشریز آپ کے صدقات کے، آپ کے چیریٹیز کے کون ہیں کی آیت آ رہی ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، تنگ دستوں کے لیے جو رکے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں، یعنی جو بھی آپ چیریٹی کر رہے ہیں وہ کس کے لیے ہے؟ فقراء کے لیے ہے۔ کون سے فقراء کے لیے ہیں؟ جو احصروا گھرے ہوئے ہیں ایک جگہ میں، ایک فار ایگزامپل سراؤنڈیڈ ہوئے ہیں، احصروا آپ امیجن کر لیں کہ ایک دائرے میں رہتے ہیں، فی سبیل اللہ اور وہ اللہ کے راستے میں ہے، لا یستطیعون ضربا فی الارض اور وہ نہیں رکھتے طاقت چلنے پھرنے کی زمین میں، کمانے کا جانے کے لیے۔ تو دیکھیں کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا اللہ کے راستے کے لیے، لوگوں کو اللہ کی بلانے کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے کام اتنے زیادہ ہیں اس معاملے میں کہ وہ ٹائم نہیں نکالتے اپنی روزی روٹی کا ارینجمنٹ کرنے کے لیے۔ تو تمام چیریٹیز ایسے لوگوں کے لیے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں اپنا حلال روزی کمانے کی اور زندگی بالکل پائس طریقے سے گزارنے کی، لیکن کسی وجہ سے اللہ نے ان کو طاقت نہیں دی ہے، بڑھاپے میں آ کے ریٹائرمنٹ کے ٹائم پہ ہو سکتا ہے، یا کچھ فزیکل ایلمنٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا کسی بھی صورت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ چل پھر نہیں سکتے کمانے کا جانے کے لیے، لیکن ان کا پوری زندگی جو ان کا راستہ ہے وہ جو ہے اللہ کا راستے پہ وہ لگے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگ ہی اس چیریٹیز کے بینیفیشری ہیں۔ ان کی پہچان کیسی ہے دیکھیے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، انہیں سمجھتے ناواقف ان کے سوال نہ کرنے سے مالدار، یعنی جو لوگ ان سے ناواقف ہیں چونکہ وہ سیلف سفیشینٹ، اللہ اپنے آپ کو غنی بتایا تو وہ بھی ان کے کریکٹرسٹکس میں اپنے آپ کو جو ہے نا سوال نہ حال سے کرتے ہیں، نہ فال سے، نہ فیل سے، نہ خال سے۔ ہمارے گروہ کا جو خاص یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ بزرگان دین نے بھی ہمارے فرمایا ہے اسی کنٹیکس سے اور قرآن کی دوسری آیتوں سے بھی، کیونکہ وہ صرف جو بھی مانگتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں، تو مخلوق سے ذرہ برابر کی بھی احتیاج نہیں رکھتے۔ تو وہ لوگ چونکہ ایسے سیلف سفیشینٹ ہوتے ہیں اور اپنی نظریں صرف اللہ کی طرف رکھتے ہیں، مخلوق کی طرف ان کی کوئی جھکاؤ نہیں رہتا،
تو ان کے ایسے بیہیویئر کو دیکھ کر جو ناواقف ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو غنی ہے، یہ تو یعنی سیلف سفیشینٹ ہے، ان کو کوئی پیسے وغیرہ کی ضرورت نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہو رہا ہے، پہلے تو اللہ کے رسول سے مخاطب ہو رہا ہے، پھر ان کے فالوور سے مخاطب ہو رہا ہے. تعرفہم بسیماہم، تو انہیں ان کے چہروں سے پہچان لیتا ہے، تو انہیں ان کے چہروں سے پہچان لیتا ہے. لا یسألون الناس الحافا، وہ سوال نہیں کرتے لوگوں سے لپٹ لپٹ کر. تو جو سوال حرام ہے ہمارے پاس، حال فعل اور خال کسی بھی صورت کا، نہ ہم ڈریس اٹائر کر کے سوال کریں گے، نہ ہم پریشانی کے لباس پہن کے سوال کریں گے، نہ زبان سے کچھ سوال کریں گے، نہ ہم ایسا کام کریں گے جس کی وجہ سے جو ہے لوگ یہ دیکھ کے سمجھ جائیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ہم غنی کیفیت میں رہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، تو ہم اس کی صفت کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو مال خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے. تو آج کا رکوع کنکلوڈ کرنے سے پہلے کچھ باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان دو رکوعوں میں ایٹیکیٹ سکھائے ہیں، بینیفیشریز کی ڈیٹیلز بتائے ہیں کہ کس کو دینا ہے اور کیسا مال خرچ کرنا ہے، بالکل طیب مال. پھر اس کے بعد میں جو ہے اپنے شیطان کو پہچاننا ہے آپ کو، کہ وہ شیطان جو ہے آپ کو لوگوں میں سے ہی ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگ تو اطرافی ہوتے ہیں، ہمارا نفس ہوتا ہے جو ہمیں ڈراتا ہے کہ بھائی اٹھا کے رکھو پیسہ، بعد میں کام میں آنے والا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہمیں غور کرنا ہے. پھر حکمت کو سمجھنا ہے کہ ایسا انفاق کرنا اور اس انداز میں انفاق کرنا بھی ایک حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی قوم کو اولو الالباب کرتا ہے جو یہ چیزوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. اور ایسا نہیں کرنا، یعنی ایسے طریقے سے انفاق نہیں کرنا، بلکہ اس کے برعکس اگر کر بھی رہے ہیں تو ریاکاری کر رہے ہیں، یا نہیں کر کے اٹھا کے رکھ رہے ہیں، تو یہ گویا کہ ظلم ہے. اور اور پھر اس کے بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فقراؤں کا ذکر کیا کہ ان کی پہچان کیسی ہے، جو ایکچوئل بینیفیشریز ہیں اس کے. تو انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم.